السلام علیکم جی، ویلکم ٹو فاطمہ ارائیں چینل۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 38۔ ارجمن بہت پریشان تھی۔ وہ عبدالحق کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی۔ وہ بالکل اچانک ہی بدل گیا تھا اور تشویشناک بات یہ تھی کہ اس تبدیلی کی کوئی وجہ سامنے نہیں تھی، بلکہ اب وہ سوچتی کہ شاید اسے اس کا احساس بھی کچھ دیر سے ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا وہ کم از کم گھر میں نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس تبدیلی کا تعلق گھر کے کسی فرد سے ہرگز نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا وہ گھر سے باہر ہی ہوا تھا۔ ایک دن اس نے بیٹھ کر سکون سے اس پر سوچنے اور یاد کرنے کی کوشش کی۔ کراچی آتے ہی تبدیلیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کا آغاز پھپھا جان کے گھر ہونے والی ان کی دعوت سے ہوا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام، اور وہ تھا عبدالحق کا التفات۔ لیکن نہیں، وہ التفات سے بہت آگے کی بات تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ عبدالحق نے پہلی بار اسے دیکھا اور اس پر مدفون ہو گیا ہے، اور صرف اس قربت میں ہی نہیں، عبدالحق کی ہر نگاہ، اس کے ہر انداز، اس کے ہر لمس میں محبت کی ایسی شدت تھی جو وہ سمجھتی تھی کہ وہ خواب میں بھی نہیں پا سکتی۔ وہ ایسی وارفتگی تھی کہ جس کی آرزو کی جائے۔ اس نے اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کیا تھا۔ پھر اچانک ہی پہلی تبدیلی آئی۔ عبدالحق اس سے نظریں چرانے لگا، اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرنے لگا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس گریز میں کھنچاؤ نہیں تھا بلکہ شرمندگی تھی۔ وہ ٹب میں نیم گرم پانی سے اس کا مساج کرنے کے لیے اس کے پاؤں چھوتی تو اس کے پاؤں میں تھر تھراہٹ سی محسوس ہوتی، جیسے ان میں کوئی کرنٹ دوڑ گیا ہے۔ لمس کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ لفظ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نہ تو لمس کبھی جھوٹا ہوتا ہے اور نہ ہی لمس پر اس کا رد عمل جسے چھوا جا رہا ہو۔ اور ارجمن وہ زبان خوب سمجھتی تھی۔ اس تھر تھراہٹ میں اکراہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک تڑپ، ایک لپک تھی۔ اس میں محبت میں لپٹی ہوئی ناتمام خواہش تھی، اور بے شک اس میں گریز بھی تھا۔ اس کی وجہ وہ نہیں سمجھ پائی اور الجھ کر رہ گئی۔ اس میں کوئی ناراضی ہوتی تو وہ ضرور سوچتی کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس پر عبدالحق اس سے خفا ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر عبدالحق نے اسے اس خدمت سے، اس معصوم قربت سے روک دیا، اور اس کے انداز میں معذرت تھی، عاجزی تھی، لیکن اس نے اس کی وجہ نہیں بتائی بلکہ اسے پوچھنے سے بھی روک دیا۔ وہ اس کے لیے ایک بڑی محرومی تھی، لیکن دست برداری بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی۔ محبت کا اس کے نزدیک جو مفہوم تھا وہ اطاعت سے عبارت تھا۔ اسے تو بس اپنے محبوب کو خوش کرنا اور خوش رکھنا تھا۔ اگر وہ اس کے بغیر خوش ہے تو یوں ہی سہی۔ پھر اسے ایک اور نعمت ملی۔ عبدالحق کا رویہ اس کے ساتھ معذرت خواہانہ اور شرمندگی کا تھا، جیسے اس کے دل پر کوئی بوجھ ہو۔ پھر ایک رات عبدالحق نے اپنے دل کا وہ بوجھ اتار ہی دیا۔ اس نے اس سے معذرت کی کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں دے سکا۔ اس نے بھی اس رات عبدالحق سے دل کھول کر بات کی۔ اس کی اور عبدالحق کے درمیان پکنک والے دن سے جو رابطہ قائم ہوا تھا، اس سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عبدالحق بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ بات عبدالحق کے منہ سے سننے کی خوشی ہی اور تھی۔ پھر عبدالحق نے اس پر یہ راز کھولا کہ اس نے اسے اپنی خدمت سے کیوں محروم کیا۔ وہ تو اس کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ یہ تو اللہ کا اپنا فرمان ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اس سے ہی کی جانی چاہیے۔ اس کے لیے قابل فخر بات تھی کہ اس کا شوہر اس جذبے سے مالا مال تھا، اور یہ اس کی منزل تھی۔ وہ خود بھی بہت کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اس بات میں اسے کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس معاملے میں عبدالحق کے سوچنے کا انداز غلط ہے۔ وہ اللہ کی محبت کو عام اور دنیاوی انداز میں لے رہا تھا۔ اس کی اپروچ یہ ہے کہ جیسے اللہ کی محبت کے لیے دنیا کی ہر محبت کو ترک کر دینا ضروری ہو، حالانکہ اللہ نے رہبانیت کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ اللہ نے دنیا ترک کرنے کو کبھی نہیں کہا۔ وہ عبدالحق کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر سکتی تھی، لیکن اس میں حیا مانے تھی۔ عبدالحق یہ گمان کرے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے تحت یہ کوشش کر رہی ہے، یہ وہ نہیں چاہتی تھی، اور عبدالحق لا محالہ یہی سمجھتا۔
دوسرے اس نے عبدالحق کے کہے بغیر یہ بات سمجھ لی کہ عبدالحق اس وقت جذباتی طور پر جہاں پہنچا ہوا ہے وہاں اس کے لیے ہر دنیاوی تعلق کو ختم کر لینا بہت آسان ہے، بلکہ وہ اپنے اور اس کے تعلق کے بارے میں اسی انداز میں سوچ رہا تھا۔ اس بات نے ارجمن کو دہلا دیا اور اس کا انداز دفاعی ہو گیا، اور اس نے اس بات کو غیر مؤثر کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بنا کر اپنا ہر حق عبدالحق پر معاف کر دیا، اور یہ بات اس نے نہایت خلوص سے اپنے وجود کی تمام تر سچائی کے ساتھ کہی تھی، اور اس نے یہ بھی سچ کہا تھا کہ اگر عبدالحق کو ایک بلند مقام کی آرزو ہے تو بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کی ہر ممکن مدد کرنا، اس کی راہ کی رکاوٹیں دور کرنا اس پر فرض ہے۔ اس وقت ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ وہ بہت بڑی بات کہہ رہی ہے، بشری کمزوریوں سے کون بچ سکتا ہے؟ مجھے خود پر پورا بھروسہ ہے، اس نے تنبیہی سوچ کے جواب میں خود سے کہا۔ میں نے غلط نہیں کہا کہ ان کی بیوی ہونا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں ان سے ہمیشہ محبت کروں گی۔ اور اس کے بعد اچانک یہ نئی تبدیلی آئی، ایسا لگا کہ عبدالحق دنیا سے بے تعلق ہو گیا ہے، کھانا بھی وہ رغبت سے نہ کھاتا، بلکہ کھانا اسے یاد ہی نہ رہتا، بس وہ اسٹڈی میں بیٹھا رہتا، وہ کیا سوچتا کیا کرتا ہے یہ تو وہ نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس پانی کا جگ اور گلاس رکھاتی، کبھی چائے لے کر جاتی، بس اس کے ہونٹ اسے ہلتے نظر آتے۔ پہلے تو اس نے یہی سوچا کہ عشق میں ایسی کیفیات آتی ہیں، لیکن 2-3 دن بعد اسے احساس ہوا کہ ان کیفیات میں سرمستی اور خوشی ہوتی ہے، جبکہ عبدالحق سراسر ناخوش نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات تھی ضرور، لیکن وہ اس سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسٹڈی میں عبدالحق کا قیام طویل تر ہوتا گیا، اور بری بات یہ ہوئی کہ وہ ایک اور خوشی سے محروم ہو گئی۔ ہفتے کی رات اور اتوار کے دن دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں بیٹھ کر قرآن کی آیات پر باہم غور کرتے، تبادلہ خیال کرتے، لیکن عبدالحق کی اس کیفیت میں وہ سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ ارجمن نے 2-3 بار اسے یاد بھی دلایا، لیکن عبدالحق نے اسے ٹال دیا۔ عبدالحق اسٹڈی میں رہتا اور وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ صبح 4 بجے اٹھنا اس کا معمول تھا۔ عبدالحق کی وجہ سے دیر سے سونے سے اس میں خلل تو نہیں پڑا، لیکن اس کی صحت پر اثر پڑنے لگا۔ وہ تھکی تھکی رہتی، دن میں اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پھر ایک رات اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 4 بجے تھے اور عبدالحق ابھی تک خوابگاہ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے دل پر گھونسا سا لگا، ارے آج میں تہجد سے محروم رہ گئی، اس نے دکھ سے سوچا۔ اسی لمحے عبدالحق خوابگاہ میں داخل ہوا، اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی وجہ سے وہ تہجد سے محروم ہو گئی ہے۔ اس نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کے لیے نہ جاگا کرے، اپنے وقت پر سو جایا کرے۔ ارجمن نے خوشی سے اس حکم کو قبول کیا، وہ اپنی سب سے بڑی روحانی خوشی سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس رات بھی اسے محروم نہیں ہونے دیا۔ فجر کا وقت 5:30 بجے کا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ جو اس کے بیدار ہونے کا وقت ہے اس میں اسے نیند بھی آئے گی، اور آ گئی تو وہ 4:45 بجے اٹھ بھی سکے گی، لیکن اس نے سوچا کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی اور 4:45 بجے جاگنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ کی رحمت کے لیٹتے ہی اسے نیند بھی آ گئی، اور ٹھیک 4:45 بجے اس کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اگلے روز سے وہ اپنے وقت پر سونے لگی۔ عبدالحق کے لیے وہ بہت دعا کرتی تھی کہ جو بھی اس کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کا تو اسے پتہ نہ چلا، لیکن ایک رات شدید گھبراہٹ کے عالم میں اس کی آنکھ اس احساس کے ساتھ کھلی کہ ایک نہایت شدید طوفان نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہ سہم کر رہ گئی، کچھ کہہ نہیں سکی، کچھ کر بھی نہیں سکی۔ عبدالحق بہت تنہا تھا، بہت اکیلا۔ تنہائی تو ہمیشہ اسے بہت اچھی لگتی تھی، تنہائی میں ہمیشہ اسے اللہ کی قربت کا احساس ہوتا تھا۔ ساعتیں پل کی طرح گزرتی تھیں، لطف ایسا کہ روح سرشار ہو جاتی تھی۔ تنہائی میں یاد خدا تھی، ذکر خدا تھا، قرب خدا تھا۔ وہ تو عبادت کے بغیر بھی عبادت تھی۔ آپ بیٹھ کر اپنے رب کے، اس کی شان کے بارے میں سوچتے رہیے۔
اندر قطرہ قطرہ سکون گرتا رہے، جمع ہوتا رہے۔ اب پہلی بار اسے تنہائی اور اکیلے پن کا فرق معلوم ہو رہا تھا۔ یاد خدا تو اب بھی تھی، ذکر خدا بھی تھا، عبادت بھی تھی، لیکن وہ قرب خدا سے محروم تھا۔ اللہ اس کے پاس نہیں تھا، وہ تو اس سے خفا تھا، اور وہ نہیں تھا تو وہ اکیلا تھا، نہایت اکیلا۔ اسے پتہ چلا کہ تنہائی خوبصورت کیوں ہوتی ہے۔ تنہائی میں آدمی اکیلا نہیں ہوتا، کوئی محبوب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ محفل سے زیادہ پر لطف اور دل نشین ہوتی ہے۔ اس میں تو دل پھول کی طرح کھل جاتا ہے، رگو پے میں خون کی جگہ سرشاری رقص کرتی ہے۔ اس نے بہت سوچا، لیکن تنہائی کا کوئی متبادل لفظ اسے نہیں ملا۔ اکیلا پن ایسی کیفیت تھی، اسے تنہائی کا متبادل سمجھنے پر دل آمادہ نہیں تھا۔ اس تنہائی کا نام کچھ اور رکھا جائے، جس تنہائی میں خود سے بھی وحشت ہو۔ وہ سوچتا کہ جسے وہ تنہائی کہتا تھا وہ تو بہت لطیف اور غیر عرضی بلکہ آسمانی نعمت تھی، اور اگر یہ بھی تنہائی ہے تو بے حد محیب تنہائی ہے۔ اس میں تو دل بوجھل رہتا ہے۔ وہ آفس میں بھی مصروفیت اور لوگوں کے بیچ اکیلا رہتا تھا، اور بھرے گھر میں بھی اکیلا، لوگوں سے باتیں کرتا، ان کے درمیان بیٹھتا، لیکن در حقیقت نہ وہ وہاں ہوتا تھا اور نہ ہی وہ بات کر رہا ہوتا تھا۔ وہ تو اس کے اندر کوئی مشین تھی جو خود کار طریقے سے چل رہی ہوتی تھی۔ وہ محسوس کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ گھر میں وہ اسٹڈی میں بیٹھا رہتا، صرف نماز کے لیے باہر جاتا اور پھر وہیں آ بیٹھتا۔ ارجمن چائے لا کر دیتی تو وہ چائے پی لیتا بغیر کسی خواہش کے، وہ اس کے ذائقے کو بھی محسوس نہ کر پاتا۔ ارجمن پانی کا جگ اور گلاس رکھ جاتی، مگر اسے پانی پینے کا خیال بھی نہ آتا۔ کبھی وہ آتی اور دیکھتی کہ جگ ویسے کا ویسا رکھا ہے تو گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیتی، وہ انکار نہ کرتا، پی لیتا، لیکن نہ اسے ضرورت محسوس ہوتی، نہ پانی پینے کے بعد تشفیع کا کوئی احساس ہوتا۔ ایک اور بات ہوئی، استغفار سے سینے میں رکھا پتھر نرم نہ ہوا تو اس کے ارتکاز میں بھی خلل پڑنے لگا۔ وہ نہایت کثرت سے استغفار کر رہا تھا، استغفار اس کا وظیفہ بن گیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے زبان لڑکھڑانے لگتی، استغفار کے حروف غلط ملت ہونے لگتے، الفاظ کچھ کے کچھ ہو جاتے اور اسے پتہ نہ چلتا۔ پتہ چلتا تو شرمندگی اور بڑھتی، وہ پھر دھیان قائم کرتا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی۔ اس نے اس کی وجہ پر غور کیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کا دل یکسو نہیں تھا، وہ پتھر تھا لیکن لرزتا محسوس ہوتا تھا۔ کیوں؟ جب یہ پگھلتا نہیں تو لرزتا کیوں ہے؟ اسے پتھر والی آیت کا ایک حصہ یاد آیا، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، تو یہ تو اچھی نشانی ہے، اس نے سوچا، لیکن تسلی نہیں ہوئی۔ کیا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ شاید ہو، لیکن ایسا لگتا تو نہیں، تو پھر وہ لرزا کیسا؟ اچانک اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ خوف نہیں، ہول ہے، خوف سے بہت آگے کی چیز، جس میں ہر پل لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کی زندگی میں اس طرح کا ایک ہی تجربہ تھا، وہ لڑک پن کی بات تھی جب اس کی ماں بستر مرگ پر تھیں اور باپ نے کہا تھا کہ بھگوان سے پرارتھنا کرو کہ تمہاری ماتا جی کو جیون دان دے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوجا کے کمرے میں پرارتھنا کے لیے گیا تھا۔ اس وقت اس کے دل کا وہی حال تھا جو اب ہے۔ ہاں، وہ خوف تھا اور غم تھا، وہ ہول تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، البتہ اس وقت اسے یہ احساس تھا کہ ماتا جی مر جائیں گی۔ غم یہ تھا کہ وہ دوبارہ انہیں کبھی نہیں دیکھ سکے گا، وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں ملیں گی۔ مگر یہ ہول اس وقت کے ہول سے بہت بڑھ کر تھا، شاید اس لیے کہ اس وقت اسے معلوم تھا کہ کیا بہت برا ہونے والا ہے، اور اب وہ پوری طرح بے خبر تھا، اندھیرے میں تھا۔ ایک دم اسے ایک آیت مبارکہ کا خیال آیا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ آیت قرآن میں بلکہ سورہ بقرہ میں ہی متعدد بار آئی ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، اللہ خوشخبری دیتے ہیں، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ غم۔
اس نے سوچا ماتا جی والا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس وقت اوتار سنگھ تھا، لیکن اب ایسا کیوں؟ اور اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خدا نخواستہ میں ایمان سے محروم ہو چکا ہوں۔ یہ خیال تو بہت ہی جان کاہ تھا۔ وہ استغفار بھول کر اپنے باطن کی جانچ پڑتال میں مصروف ہو گیا۔ وہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لایا ہے، وہ اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہے، وہ تمام فرشتوں پر، تمام پیغمبروں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے پر یقین کامل رکھتا ہے۔ اسے اس پر یقین ہے کہ وہ مقررہ وقت پر مرے گا، دفن ہوگا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے اعمال کا اس روز حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا کہ اسے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں۔ وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آخری سوال کو چھوڑ کر اپنے علم کی حد تک اس کا سچا جواب اثبات میں تھا۔ آخری سوال کے جواب میں یہی کہہ سکتا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کون جانے وہ کم خرچ کرتا ہو، کون جانے وہ دکھاوا کرتا ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو ایمان تو اس کا ٹھیک ہے، کمزور صحیح، لیکن وہ ایمان سے محروم تو نہیں۔ پھر یہ خوف اور غم کیوں؟ یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس نے تمہیں خود سے دور کر دیا ہے۔ لیکن نہیں، تم خود اس سے دور ہو گئے اپنے ایک برے عمل کی وجہ سے، اور جب اللہ سے دور ہوگے تو خوف اور غم تو ہوگا۔ لیکن اللہ ایسا ناراض ہونے والا کہاں ہے؟ اسے ناراض کرنا کوئی آسان نہیں، کیونکہ وہ تو بہت رحم کرنے والا، بخشنے والا۔ تمہارے کتنے ہی گناہ تو وہ یوں ہی تمہاری بے خبری میں معاف کر دیتا ہے، تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اسے ناراض کرنا تو سب سے بڑی بدبختی ہے۔ ماں کو ہی دیکھو، کچھ بھی کر لو خفا نہیں ہوتی، خفا ہو تو بد دعا نہیں دیتی، دکھ میں دیکھے تو تڑپتی ہے، دیکھا نہیں جاتا اس سے۔ اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے تڑپ کر دعا کرتی ہے، اور اللہ تو ماں سے 70 گنا سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہ قادر مطلق بھی ہے۔ وہ تو بغیر دعا کے بھی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ یہ ہوا کیا ہے آخر؟ اچانک اسے خیال آیا کہ اپنا جرم، اپنی بدبختی تو اسے معلوم ہے۔ اللہ نے بہت بڑی سعادت، نعمت عظمیٰ اس کی طرف بڑھائی، اور اس نے عجز و تشکر کے ساتھ اسے قبول کرنے کی بجائے اس سے منہ پھیر لیا۔ جرم تو بہت بڑا ہے، اور نیت کے اخلاص کا اللہ کے سامنے کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سب کچھ جانتا ہے، ساتوں آسمانوں میں، ساتوں زمینوں میں، اور ان کے درمیان اور سینوں میں چھپے ہر بھید سے بھی وہ باخبر ہے۔ اور اللہ پر ایمان، یہ تو آسان ہے بھی نہیں۔ ایمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اور اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ علم و فہم و شعور کے ہر ذریعے سے ماورا ہے۔ جاننے والے اسے اتنا ہی سمجھ اور جان سکتے ہیں جتنا اس نے اپنے بارے میں بتایا، اور جتنا بتایا وہ تو اس کے ایک معمولی حصے سے بھی واقف نہیں۔ اللہ کی تمام صفات پر ایمان ضروری ہے، یہی نہیں اپنے پورے وجود پر اس آگہی کا نفاذ بھی ضروری ہے۔ یوں وہ عقیدے میں شامل ہوگا، اور پھر آپ کے اعمال اس کے تابع ہوں گے۔ شرک سرزد ہونے کا خطرہ تو ہر سانس کے ساتھ تلوار کی طرح سر پر لٹکتا رہتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ بندہ چوکنا رہنے کی حد کر دے، لیکن وہ تو بڑی لاپرواہی سے زندگی گزارتا رہا ہے۔ اس نے اپنے جرم پر غور کیا، اللہ نے اس کی طرف بہت بڑی نعمت اور سعادت بڑھائی، اور اس نے وہ کسی اور کی طرف بڑھا دی۔ کیا اسے اس کا حق حاصل تھا؟ کیا وہ نعمت اس کے اختیار میں تھی؟ نہیں۔ اور اس نے نعمت جس کی طرف بڑھائی، اللہ نے استفادہ نصیب نہیں ہونے دیا، یعنی اسے جتا دیا کہ اس کی مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے۔ اس نے غور کیا تو احساس ہوا کہ اس سے کئی بڑے بڑے جرائم اس سے سرزد ہوئے۔ منہ موڑنا، اور اللہ منہ موڑنے والوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ بے نیازی تو صرف اسی کو زیبا ہے۔ پھر اس نے گمان کیا کہ وہ صاحب استطاعت ہے، اور یہ گمان کرتے ہوئے اس نے نہ یہ سوچا اور نہ ہی اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی عطا اور اس کے فضل سے ہے، اور اس نے سوچا کہ وہ یہ سعادت خود ہی حاصل کر لے گا۔ یہ تو غضب ہی ہو گیا۔
نادانستگی میں، بے خبری میں ہی صحیح، اس نے اللہ کی قدرت کاملہ کا ارتکاز کیا۔ یہ تو کفر ہے۔ اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ اتنے بڑے بڑے جرائم، اللہ کے سامنے عجز کی بجائے بے نیازی اختیار کرنا، اور جیسا کہ شہزادہ محمد بن عثمان نے کہا کہ اس نے تکبر کیا اور پھر کفر، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ پہلے کفر سے پاک ہونے کے لیے ایمان تو لاؤ، اس نے خود سے کہا۔ اس نے استغفار کو چھوڑا اور لا الہ الا اللہ کے ورد میں مصروف ہو گیا۔ کبھی اسے خیال آتا کہ وہ اللہ سے محبت کا دعوے دار تھا، اتنا بڑا دعوے دار، اتنا بڑا ارادہ، اور اوقات اس کی کیا ہے؟ یہ کہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ جس سے محبت کرنا چاہتا تھا وہ اس سے روٹھ گیا تو وہ اسے منانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا، جبکہ وہ بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ نتیجہ کچھ نہیں نکلا تو اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب اس کا ایک ہی کام ہے، یکسو ہو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا، یکسوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گھر میں تو کوئی اس سے تعارض نہیں کرتا تھا، سب نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کسی باطنی بحران سے دوچار ہے اور اپنے ہی طور پر اس سے نمٹے گا۔ کسی نے اس سے گلہ نہیں کیا، لیکن نور الحق تو بچہ تھا، وہ یہ سب کہاں سمجھتا تھا۔ اس روز اس نے دفتر سے آ کر کپڑے بدلے، کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ نور الحق کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ لفظ نہیں تھے لیکن اس میں بڑی واضح پکار تھی۔ کسی چیز نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ نور الحق بستر پر لیٹا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبدالحق کو اس کی نگاہوں میں کھلی محبت دیکھ کر حیرت ہوئی۔ کیا اتنے چھوٹے بچے بھی محبت کرتے ہیں؟ کیا انہیں محبت کا اظہار کرنا بھی آتا ہے؟ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر نور الحق نے ہاتھ پاؤں بھی چلانے شروع کر دیے اور پھر اس میں تیزی آتی گئی۔ دوسری طرف بے لفظ صداؤں کا تاثر بھی بڑھنے لگا۔ ان آوازوں میں تڑپ تھی، التجا تھی۔ عبدالحق کا دل چاہا کہ لپک کر اسے اٹھائے اور سینے سے لگا لے، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ اس نے سوچا میرا بھی تو یہی حال ہے، لیکن میرا رب میری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ادھر نور الحق نے دونوں ہاتھ بھی اس کی طرف پھیلا دیے، اس کی نگاہوں میں بھی التجا تھی۔ سوری بیٹے، مجھے ایک اور مہم درپیش ہے، بہت بڑی مہم۔ عبدالحق بڑبڑایا اور منہ پھیر کر کمرے سے نکل آیا۔ وہ کمرے سے نکلا تو ارجمن نظر آئی۔ آپ؟ مجھے چائے اسٹڈی میں دے دینا، عبدالحق نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور اسٹڈی کی طرف چل دیا۔ اس رات اس نے ملازمت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ صبح دفتر پہنچتے ہی استعفیٰ دے دے گا، مگر اس رات اس نے خواب میں بہت عرصے کے بعد ان بزرگ کو دیکھا جنہوں نے دہلی میں اسے مسلمان کیا۔ اس کا نام عبدالحق رکھا اور اسے نماز پڑھانا سکھایا تھا۔ وہی بزرگ جنہیں اس نے اس سے پہلے ایک بار ٹھاکروں کی گڑھی میں دیکھا تھا جب وہ ماتا جی اور پتا جی کے ساتھ اماں کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بہت دل گرفتہ اور ملول لگ رہے تھے۔ آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ اس نے ان سے پوچھا۔ تجھے اس حال میں جو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ تو میرے لیے دعا کریں نا۔ دعا تو بہت لوگ کرتے ہیں تیرے لیے، مگر کبھی کوئی معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ تو تجھے خود ہی ٹھیک کرنا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، اس نے بے بسی سے کہا۔ آپ ہی میری رہنمائی کریں۔ اللہ رہنمائی کرتا ہے تو تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھول گیا نا؟ بزرگ کے لہجے میں ملامت تھی۔ بندے کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، اس کے وجود میں صرف دل ہی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی بات سمجھ سکتا ہے۔ دل میں خرابی ہو تو کیسے سمجھے گا کوئی؟ سب چھوڑ کر دل کو ٹھیک کر لے۔ کیسے ٹھیک کر لوں؟ کیا کروں؟ میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں جتنی مجھے اجازت ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ توبہ کرنے پر ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن استغفار سے پہلے معاملات درست کرنا ضروری ہے۔ کفران نعمت بہت بری بات ہے، اس سے خود کو بچا۔ کفران نعمت پر اللہ مہربان، بخش دے، اور چاہے تو وہ نعمت بھی تیرے پاس رہنے دے، چاہے تو وہ نعمت ایک مدت کے لیے چھین لے اور چاہے تو ہمیشہ کے لیے چھین لے۔ بخشش کے باوجود، ہاں بخشش کے باوجود، یہ احساس بندے کو ہو جائے تو وہ کبھی کسی نعمت سے منہ نہ موڑے، اور ایک بار غلطی ہو جائے تو دوبارہ ہمیشہ محتاط رہے۔
اور میں تجھے کفران نعمت سے زیادہ بری بات سے آگاہ کر رہا ہوں جو اللہ کو غضبناک کرتی ہے۔ بزرگ نے کچھ توقف کیا، پھر بولے، وہ ہے اللہ کی کسی نعمت کو کسی بھی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لینا۔ اللہ نے جس پر بندے کو مکلف نہیں کیا، بندے کا اسے خود پر اپنے لیے مکلف کر لینا، یہ شیطان کی پیروی کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ خود اسے اس بندے پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ کام بنی اسرائیل نے بڑی کثرت سے کیا اور محروم اور ذلیل و خوار ہوئے۔ اور اگر کفران نعمت پر اللہ کسی کو اس نعمت سے محروم کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دوبارہ عطا کرے، تو اسے خوش کرنے کی کوشش کرو، ایمان کو مستحکم کرو، اللہ کی اطاعت کرو، جس کو اس نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جس چیز سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ، صالح اعمال کی طرف لپکو، کفران نعمت پر اس سے توبہ استغفر اللہ کرتے ہوئے اس نعمت کے لیے دعا کرتے رہو، خواہ عمر تمام ہو جائے، جب وہ خوش ہوگا تو عطا فرما دے گا۔ عبدالحق کو خواب میں بھی دلی طمانینت کا احساس ہوا، لیکن تو ایک اور غلطی کرنے جا رہا ہے۔ وہ کیا؟ عبدالحق پھر خوف زدہ ہو گیا۔ ملازمت چھوڑنے والا ہے نا؟ جی، لیکن تو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا یہی تو ہے کہ بندے کو نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی چیز کتنی بڑی نعمت ہے، اس ڈر سے وہ اسے نہیں چھوڑتا کہ کہیں کفران نعمت نہ سرزد ہو جائے۔ جب اللہ چاہے گا خود بندے کو اس سے اور اس چیز کو بندے سے دور کر دے گا۔ میں سمجھ گیا حضرت، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ سمجھا یا نہیں۔ ایک اور بات تجھے سمجھانی ہے، منزل تک پہنچنے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا، بہت راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ایسا ہوتا ہے جو سیدھا اور صاف ہوتا ہے مگر وہ بے حد طویل ہوتا ہے، دیگر راستے مختصر ہوتے ہیں لیکن ان میں بندے کے لیے طرح طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ خطرات تو وہ بندہ مول لے سکتا ہے لیکن ایمان کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ اور سن، ہر فضول چیز اہم بھی نہیں ہوتی، نہ ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آخرت کی منزل نہ ملی تو اس کی کوئی تلافی، کوئی ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ جہنم کی ابدی زندگی ہی در حقیقت سب سے ڈراؤنی چیز ہوتی ہے، اور تو نے تو اپنے لیے ویسے ہی بہت دشوار منزل منتخب کی ہے۔ اللہ تجھے کامیاب کرے، لیکن راستہ صحیح منتخب کرنے میں ہی عافیت ہے۔ یہ جلد بازی کا کھیل نہیں، سیدھے اور طویل راستے پر منزل تو سامنے نظر آتی رہتی ہے، بھٹکنے کا ڈر نہیں ہوتا، لیکن مختصر اور پرخطر راستے پر تو آدمی راہ سے بھٹک بھی جاتا ہے۔ آدمی اللہ کی عطا کی ہوئی آسانی چھوڑ کر مشکل کی طرف لپکے تو اس میں اللہ خوش نہیں ہوتا، ویسے ہی جیسے آدمی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو خود پر حرام کر کے اسے ناخوش کرتا ہے۔ جلد از جلد منزل پا لینے کی ہوس میں ایمان گنوا دینا بہت ہی بڑا اور ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا حضرت، میں تیرے لیے اتنا ہی کر سکتا تھا، اتنی ہی اجازت دی گئی تھی مجھے، اب آگے تو جان اور اللہ جانے۔ اور عبدالحق کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا ارجمند اٹھ چکی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، ورنہ ارجمند اسے جگا دیتی۔ وہ بستر پر لیٹا خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے خیال میں خواب بہت واضح تھا، اسے ملازمت چھوڑنے سے روک دیا گیا تھا، اسے بتا دیا گیا تھا کہ اسے ملازمت نہیں چھوڑنی، وقت آئے گا، اللہ کو منظور ہوگا تو اسے خود ہی رہائی مل جائے گی۔ خواب حوصلہ افزا تھا کہ اللہ کی طرف سے رابطہ تھا، ناراضی تو ابھی دور نہیں ہوئی تھی لیکن اسے اللہ کو اور زیادہ ناراض کرنے سے بچا لیا گیا تھا۔ اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے اخبار کی ایک خبر پر نظر پڑی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ واشنگٹن میں کار کے ایک حادثے میں سعودی شہزادے محمد بن عثمان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بے ساختہ اس کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہو گیا۔ اس نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے شہزادے نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں گے بشرطے کہ اللہ کو منظور ہوا، اور شاید اس بات سے اسے کچھ امید بھی بندھی تھی۔ یقین سے وہ بہرحال کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس موت سے یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ اس کے لیے اللہ کی منظوری نہیں تھی۔ خواب میں بزرگ نے کہا تھا کوئی معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ معاملہ تو تجھے خود ہی ٹھیک کرنا ہے۔
اور خواب دیکھنے کے ساتھ بعد ہی یہ بات ثابت ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ خواب کے بعد صورتحال بہتر ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ سینے میں موجود دل پہلے ہی کی طرح پتھر تھا اور آنکھیں خشک۔ اس نے اپنی یادداشت کی حد تک خواب کی ہر بات اپنی ڈائری میں لکھ لی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں ان میں اس کے لیے اشارے تھے اور وہ انہیں پڑھتا رہتا تھا۔ دوسری طرف نور الحق کے معصوم تقاضوں میں اور شدت آ گئی تھی۔ اب وہ جب بھی اسے دیکھتا تو ہاتھ پھیلاتا اور تیزی سے پاؤں چلاتے ہوئے منہ سے آوازیں نکالتا جیسے اسے بلا رہا ہو، اور وہ آواز لہجے اور مفہوم سے آری نہیں تھی۔ اس میں تڑپ، محبت اور بلاوا تھا، لیکن عبدالحق تو اپنی پریشانی میں گم تھا۔ اس نے بچے کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا، وہ اس سے نظریں چرانے لگا۔ خواب میں بزرگ نے کہا تھا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ایمان کو مستحکم کرو، اللہ کی اطاعت کرو، توبہ استغفار کرتے رہو، اس نعمت کے لیے دعا کرتے رہو خواہ عمر تمام ہو جائے۔ خواب نے اسے ایک اطمینان بہرحال دیا تھا، یہ کہ وہ ایمان سے محروم نہیں ہوا۔ تبھی تو ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے کہا گیا۔ نیک اعمال میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا تھا۔ اس نے صدقات اور خیرات میں اضافہ کر دیا، اور وہ کوشش کرتا کہ اس کے اور لینے والے کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ اس نے زبیر کو فون کر کے اسے بھی یہ ہدایت کر دی۔ اب اس کے بعد توبہ استغفار ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اس میں بھی جان لگا دی، لیکن سب کچھ پہلے جیسا ہی رہا، بلکہ اکیلے پن کا احساس اور بڑھ گیا۔ اسے لگتا کہ کہیں کوئی اس کا اپنا نہیں ہے، بھری دنیا میں وہ اکیلا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے نہ کچھ نظر آتا تھا، نہ سنائی دیتا تھا۔ اب تو اپنے بیٹے کی مطالبہ کرتی ہوئی پکار بھی اس کی سماعت تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسے احساس ہوتا تھا کہ اس کے اندر مایوسی اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ مایوسی سے وہ بہت ڈرتا تھا کہ وہ کفر ہے، لیکن شکر ہے کہ وہ مایوسی خود اپنے آپ سے تھی۔ اللہ سے مایوسی تو تباہ کن ہوتی ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ خود سے مایوسی بھی بالواسطہ اللہ سے ہی مایوسی ہوگی، اس لیے وہ اس سے اپنے وجود کی پوری طاقت سے لڑتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جھنجھلاہٹ شدید ہوتی گئی، بلکہ اندر غصہ بھی بھر گیا۔ وہ سوچتا، اللہ کے سوا کوئی میرا نہیں، اور وہ مجھ سے خفا ہے۔ میں اسے منانے میں ناکام ہوں، اور مجھے بتا دیا گیا ہے کہ دعائیں میرے لیے بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے ہی ٹھیک کرنا ہے، لیکن اسے کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اسی رات وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو غصے اور جھنجھلاہٹ سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اس کا بس چلتا تو دیوار سے سر ٹکرا کر اسے پاش پاش کر دیتا۔ اس کے اندر وہ وحشت اور دیوانگی بھری ہوئی تھی جس کا اسے کوئی سابقہ تجربہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ لائٹ آف کرنے سے پہلے اس کی نظر ارجمند پر پڑی۔ وہ سوتے میں بہت بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا اور اسے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر اس کے حسن کو دیکھنے اور اللہ کی قدرت اور منائی کو سراہنے کے قابل نہیں تھا۔ میں اکیلا کہاں ہوں؟ اس نے سوچا، یہ میری منقوہہ ہے، اللہ نے اسے میرے تصرف میں دیا ہے۔ لیکن پھر اندر غصے اور جھنجھلاہٹ کا سمندر بکھرا، لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پھر اس کی رو بدلی، اس نے کچھ کیا بھی نہیں۔ میں تکلیف میں ہوں اور یہ آرام سے سو رہی ہے، یہ میرے اکیلے پن کو دور کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، کچھ مصرف نہیں اس کا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی گرفت میں بے پناہ سختی تھی۔ ارجمند کی آنکھ گھبراہٹ سے کھلی۔ گہری نیند سے جاگنے پر کچھ دیر تک تو ویسے ہی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بات پوری طرح سمجھ میں آنے سے پہلے اسے یہ احساس بہرحال ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اس کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن جس انداز میں ہو رہا ہے وہ اس کے لیے بے حد اذیت ناک ہے۔ لیکن اس حال میں بھی اسے احساس رہا کہ ایسا کچھ نہ ہو جس سے عبدالحق کی اہانت یا دل آزاری ہو۔ اس نے خود کو طوفان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور جب وہ پوری طرح بیدار ہوئی تو طوفان گزر چکا تھا۔ چند لمحے تو وہ دم سادھے لیٹی رہی، اس میں جیسے ہلنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ پھر عبدالحق کی سانسوں کی لے سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ سو چکا ہے۔ اس نے سر گھما کر اسے دیکھا، لیکن اندھیرے میں وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکی۔
چند لمحوں میں اس کی نگاہ اندھیرے کی عادی ہوئی تو عبدالحق کا چہرہ اسے نظر آیا۔ وہ واقع ہی سو چکا تھا۔ چند لمحوں میں اس طرح بے سدھ ہو کر اس کا سو جانا اسے حیرت ہوئی۔ پھر خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ ایسے میں ہوا ہو کہ عبدالحق بھی سو رہا ہو۔ وہ خود نیند میں تھی، اس لیے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن یہ بات اس کے دل کو لگی، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ عبدالحق کی فطرت اور اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے اٹھا نہیں گیا۔ اس کی جسمانی کیفیت ایسے تھی جیسے جسم کسی بہت بھاری ملبے کے بوجھ تلے دبے رہنے کے بعد باہر نکلا ہو، اور یہی نہیں، اس کی روح بھی زخمی تھی۔ نیند اس کی غائب ہو چکی تھی۔ ایسے میں وہ سوچنے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ اور سوچنے کو عبدالحق کے سوا تھا ہی کیا؟ سوچا تو بات اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ عبدالحق تو بہت دن سے پریشان تھا۔ کوئی بہت بڑی بات تھی جس نے اسے ہلکان کر رکھا تھا، اور یہ طے ہے کہ اس نے اس بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کی تھی، دادی اماں سے بھی نہیں۔ دادی اماں نے تو خود اس سے کہا تھا عبدالحق کو کوئی بہت بڑی پریشانی ہے، تو آپ ان سے پوچھیں نا، آدمی دل کا بوجھ ہلکا نہ کرے تو پریشانی بہت بڑی بن جاتی ہے، اس نے کہا تھا۔ پوچھا تھا پر کچھ بتایا نہیں اس نے۔ نکی، تو پوچھنا اس سے، دیکھ تو صحیح، گھلتا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں بتایا تو مجھے کیا بتائیں گے؟ بہت سی باتیں آدمی صرف اپنی بیوی سے ہی کر سکتا ہے، اور اماں کی بات درست ثابت ہوئی تھی۔ عبدالحق نے بات اسی سے کی تھی، لیکن زبان سے نہیں، اسے روندنے کے عمل سے۔ اور اس طرح اس نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ اتنا پریشان ہے کہ اس کی شخصیت ہی مسخ ہو گئی ہے۔ اسے اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ کیا کر سکتی ہے؟ اسے اس سے پوچھنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ اس کی فطرت نہیں تھی۔ وہ خود کو شوہر پر تھوپنے کی قائل نہیں تھی، لیکن دوسری طرف وہ اسے خسارے میں پڑتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، باتھ روم گئی، غسل کر کے نکلی اور تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد اس نے بہت دعا کی، عبدالحق کے لیے بھی، اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے، ہر مشکل آسان ہو جائے اور اس کا ہر مسئلہ حل ہو جائے بالخیر، اور اپنے لیے بھی کہ اللہ اس کی رہنمائی فرمائے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے باتھ روم میں عبدالحق کے لیے پانی تیار کیا اور اسے جگا دیا۔ اس کی آنکھ کس طرح کھل ہی نہیں رہی تھی، مگر اس نے جھنجھوڑ کر اسے اٹھا دیا۔ آغا جی، باتھ روم میں جا کر غسل کر لیجئے، میں نے پانی تیار کر دیا ہے۔ اس صبح وہ عبدالحق کے دفتر جانے کے لیے کپڑے نکال رہی تھی کہ عبدالحق کمرے میں آیا۔ اس کے آتے ہی اسے نور الحق کی ننھی منھی عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور وہ بہت عجیب منظر تھا۔ وہ زبان کوئی اور تھی، لیکن اس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ نور الحق عبدالحق سے باتیں کر رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ بار بار عبدالحق کی طرف ہاتھ پھیلاتا جیسے اصرار کر رہا ہو کہ اسے گود میں لے لے، لیکن عبدالحق اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں ارجمن کو گمان ہوا کہ وہ دانستہ بچے سے نظریں چرا رہا ہے، اور نور الحق کا اصرار بلکہ جوش و خروش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آواز بلند ہو رہی تھی اور اب وہ ہاتھ پاؤں بھی چلا رہا تھا، اور وہ کھلی اور صاف محبت تھی جو عبدالحق کو دیکھتے ہوئے بچے کی آنکھوں سے برس رہی تھی۔ اس معصوم محبت کو دیکھ کر ارجمن کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ عبدالحق ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھا داڑھی میں کنگھا کر رہا تھا۔ سنیں آغا جی، اسے تو دیکھیں ذرا، اس نے عبدالحق کو پکارا۔ کسے دیکھوں؟ عبدالحق کی نظریں اب بھی آئینے میں اپنے عکس پر تھیں۔ نور الحق کو؟ کیا ہوا اسے؟ دیکھیں تو صحیح۔ عبدالحق نے بچے کی طرف دیکھا اور بے پرواہی سے بولا، بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ خوش نہیں، یہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کی گود میں آنا چاہتا ہے۔ کمال کرتی ہو ارجمن، اتنا سا بچہ باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ بچے تو باتیں کرتے ہیں، ہماری زبان سیکھنے سے پہلے اپنی زبان میں باتیں کرتے ہیں، اور تم اس کی یہ زبان سمجھتی ہو؟ عبدالحق نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ یہ کیسے پتہ چلا تمہیں کہ یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے؟ یہ جو اتنی تیزی سے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ بچے تو گونگا کرتے ہیں ارجمن، اور ہاتھ پاؤں بھی چلاتے ہیں، کسی کو بھی دیکھ کر ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ کسی کو دیکھ کر ایسا نہیں کرتا، یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ بھلا کیوں؟
اس لیے کہ یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ۔ اس دوران بچے کی آوازوں اور ہاتھ پاؤں چلانے میں اور تیزی آ گئی۔ تمہیں یہ کیسے معلوم؟ میں نے اسے ابتدا سے ہی تلقین کی تھی کہ اللہ اور رسول کے بعد اسے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرنی ہے۔ پیدائش سے پہلے سے میں اسے یہ تلقین کرتی رہی ہوں۔ عبدالحق نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ پیدائش سے پہلے کیسے؟ ارجمن گڑبڑا گئی۔ وہ بے سوچے سمجھے بول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ میں آپی مرحومہ کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں اس سے باتیں کرتی تھی، اسے قرآن پڑھ کر سناتی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ارجمن؟ عبدالحق نے خشک لہجے میں کہا۔ ماں کے پیٹ میں بچے سنتے بھی ہیں؟ اس سے زیادہ قربت تو ممکن ہی نہیں ہوتی آغا جی۔ تو وہ قربت تو اس کی نور بانوں سے تھی نا؟ جی آغا جی، تو آپی بھی اسے یہی تلقین کرتی تھیں۔ تم نے یہ کیسے کہا کہ یہ میری گود میں آنا چاہتا ہے؟ میں اس کا ہر انداز پہچانتی ہوں آغا جی، ارجمن نے نہایت اعتماد سے کہا۔ اس کی یہ ہیجانی کیفیت صرف اس وقت ہوتی ہے جب یہ بھوکا ہوتا ہے اور میں اسے دودھ پلاتی ہوں۔ عبدالحق کو اس جملے میں کوئی غیر معمولی بات محسوس ہوئی۔ ارجمن نے یہ نہیں کہا کہ جب میں اسے دودھ کی بوتل دیتی ہوں، اس نے کہا کہ جب میں اسے دودھ پلاتی ہوں، اور اس میں بھی زور میں پر تھا، جبکہ ارجمن کی غیر موجودگی یا مصروف ہونے کی صورت میں کبھی اماں، کبھی رشیدہ اور کبھی عابیہ اسے دودھ کی بوتل دیتی ہوں گی۔ ارجمن کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اب عبدالحق کا دھیان ہٹانا ضروری تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، میں آپ پر یہ بات ثابت کر سکتی ہوں۔ تو ثابت کرو۔ آپ اس کے پاس آئیں اور گود میں لینے کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اگر میرا مشاہدہ درست اور دعویٰ سچا ہے تو اس کا ہیجان اور بڑھ جائے گا۔ عبدالحق اٹھ کر بچے کی طرف آیا اور اس نے ہاتھ پھیلائے، اور واقعی نور الحق تو جیسے مشین بن گیا۔ اس کی آوازیں بھی تیز ہوئیں اور ہاتھ پاؤں میں بھی جیسے بجلی بھر گئی، اور آواز میں وقفے وقفے سے سسکیوں کا تاثر شامل ہونے لگا۔ دیکھا آپ نے؟ ارجمن نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ اب آپ اسے گود میں لیں تو یہ پرسکون ہو جائے گا، جیسے دودھ پیتے وقت ہوتا ہے۔ عبدالحق جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ تمہاری باتوں میں آفس سے لیٹ ہونے والا ہوں میں۔ اب اس وقت تو یہ ممکن نہیں۔ لاؤ جلدی سے کپڑے دو مجھے۔ اور نور الحق ایسے بلک بلک کر رویا کہ ارجمن کا دل کٹنے لگا۔ اس شام عبدالحق نے رشیدہ کو اسٹڈی میں بلا لیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ارجمن بچے کو ہر وقت لیے رہتی ہے۔ رشیدہ کو لگا کہ وہ اسے فارغ کرنے والا ہے بے مصرف ہونے کی وجہ سے۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں صاحب جی، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں نا، بی بی صاحبہ کھانا تو خود ہی پکاتی ہیں نا؟ ہاں یہ تو ہے، عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ایسے میں بچے کو بھوک لگے تو پھر؟ میں اور عابیہ ہیں نا صاحب جی، دودھ کی بوتل بنا کر چھوٹے صاحب کو دیتے ہیں ہم۔ اور دودھ کی بوتل دینے پر وہ کیا کرتا ہے؟ دودھ پیتے ہیں صاحب جی، رشیدہ نے سادگی سے کہا۔ میرا مطلب ہے وہ کچھ اظہار تو نہیں کرتا، جیسے ناراضی یا خوشی کا؟ رشیدہ نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ نہیں صاحب جی، بس وہ دودھ پیتے رہتے ہیں، اور اب تو انہیں دلیا بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ لیکن رشیدہ چوکنا ہو گئی تھی۔ اس نے اس خیال سے کہ صاحب جی کو کچھ شک ہو گیا ہے، عابیہ کو بھی خبردار کر دیا اور حمیدہ اور ارجمن کو بھی یہ بات بتا دی۔ صرف ارجمن ہی اصل بات سمجھ سکی کہ اس کے منہ سے نکلی بات مصیبت بن سکتی ہے۔ عبدالحق کے معمولات وہی کے وہی تھے، کیفیت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یہ اس کی سب سے دوری کا سبب تھا۔ جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے اسے دنیا میں کسی سے رغبت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے وہ اپنے کمرے میں گیا ہی نہیں کہ وہاں نور الحق اسے گود میں لینے کی ضد کرے گا۔ ارجمن کی صبح کی باتوں سے اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا، جیسے کوئی اہم بات ہے جو اس پر کھل رہی ہے، لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پا رہا۔ اس بات کی نوعیت کیا ہے اس کا بھی اسے کوئی اشارہ نہیں ملا تھا، بس وہ ایک خلش سی محسوس کر رہا تھا۔ رشیدہ سے بات کرنے کے بعد ارجمن کی یہ بات کمزور ہو گئی تھی کہ نور الحق یا تو اسے دیکھ کر اس کی گود میں آنے کے لیے بے تاب ہو کر یوں ہیجانی کیفیت میں ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، یا بھوک کے عالم میں دودھ سامنے آنے پر۔ رشیدہ نے اس کی دوسری بات کی تردید کر دی تھی۔ اس نے اس پر سوچا۔ ارجمن جھوٹ کبھی نہیں بولتی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ نور الحق صرف ارجمن کے ہاتھ سے دودھ پیتے ہوئے ایسے کرتا ہوگا،
اور اس کا مطلب یہ کہ وہ ارجمن سے محبت کرتا ہے۔ پھر ایک اتفاق ایسا ہوا کہ رشیدہ کی بات کی تصدیق ہو گئی، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ۔ فوزیہ گھبرائی ہوئی آئی اور اس نے ارجمن سے کہا، جلدی سے چلیں باجی، امی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اور ارجمن عارف کے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نور الحق کے رونے کی آواز نے عبدالحق کو چونکا دیا۔ وہ عام طور پر روتا ہی نہیں تھا، اور اس طرح تو اسے روتے اس نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ وہ لپک کر باہر نکلا۔ رشیدہ نظر آئی۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے رشیدہ سے پوچھا۔ وہ چھوٹے صاحب کو بھوک لگی ہے صاحب جی، یہ ان کا دودھ پینے کا وقت ہے۔ عبدالحق کو یہ بات عجیب سی لگی کہ رشیدہ دودھ بنانے کی بجائے پریشان کھڑی ہے۔ تو دودھ بنا کر دو اسے، اس نے کہا۔ جی صاحب جی، رشیدہ نے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ عبدالحق بیڈ روم میں جانے کی بجائے وہیں کھڑا رہا۔ رشیدہ دودھ کی بوتل لے کر کمرے میں گئی تو عبدالحق بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بچے کی نظروں میں آئے بغیر اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ رشیدہ نے نور الحق کو گود میں لیا، مگر وہ اس کی گود سے نکلنے کے لیے بری طرح مچل رہا تھا۔ دودھ کی بوتل دیکھ کر وہ پرسکون نہیں ہوا، بلکہ عبدالحق کو تو ایسا لگا کہ وہ اور بھڑک گیا ہے۔ رشیدہ کو احساس تھا کہ عبدالحق دیکھ رہا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ صورتحال قابو میں آنے والی نہیں۔ اس کا رواں رواں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ آج کہیں راز ہی نہ کھل جائے۔ رشیدہ نے فیڈر بچے کے منہ میں دینے کی کوشش کی، لیکن بچے نے فیڈر اس سے لے کر دور پھینک دی اور پہلے سے زیادہ زور سے چنگھاڑنے لگا۔ عبدالحق کمرے میں داخل ہوا اور اس نے فیڈر اٹھا کر اپنے ہاتھ سے بچے کو دی۔ لو دودھ پی لو، اس نے چمکار کر کہا، لیکن بچے نے فیڈر لے کر پھر دور پھینک دی۔ عبدالحق کو شوق لگا۔ نور الحق تو اس وقت اس کے پاس آنے کے لیے ہاتھ پھیلا رہا تھا، نہ ہی مشین کی طرح پاؤں چلا رہا تھا، اور اس نے اس کا دیا ہوا دودھ بھی قبول نہیں کیا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ اس نے رشیدہ سے پوچھا۔ یہ تو دودھ لے ہی نہیں رہا۔ اس وقت ضد ہو گئی ہے چھوٹے صاحب کو، اب تو بی بی صاحبہ کے ہاتھ سے ہی پئیں گے۔ بچہ رو رو کر نڈھال ہوا جا رہا تھا۔ عبدالحق سے برداشت نہیں ہوا۔ تو اسے ارجمن کے پاس لے جاؤ، اس نے کہا، اور یہ سنتے ہی رشیدہ بچے کو لے کر دروازے کی طرف لپکی۔ تم فیڈر تو بھولے ہی جا رہی ہو، عبدالحق نے اسے پکارا۔ اس کی ضرورت، رشیدہ نے بے ساختہ کہا، پھر ایک دم رک گئی۔ ایک لمحے بعد اس نے سوچا، جی صاحب جی، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا، میں گھبراہٹ میں بھول ہی گئی تھی۔ رضوانہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ گردے کے درد کا معاملہ تھا، وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ فوزیہ اس کی کمر سہلا رہی تھی۔ عارف اور دوسرے بچے اس کے گرد پریشان کھڑے تھے۔ کیا ہوا پھپھا جان؟ اس نے عارف سے پوچھا۔ اچانک ہی درد اٹھا ہے، میں انہیں ہسپتال لے جا رہا ہوں۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ رضوانہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی، زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں فوزیہ اور حماد کو ساتھ لے جا رہا ہوں، ہماری واپسی تک تم یہاں رک سکو گی؟ عارف نے پوچھا۔ جی پھپھا جان، کیوں نہیں؟ عارف نے رضوانہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ ان کے جانے کے بعد ارجمن جواد اور فوزیہ کی دلجوئی میں لگ گئی، جو بے حد پریشان تھے۔ اس کی باتوں سے ذرا دیر میں ان کی پریشانی کم ہو گئی۔ ذرا دیر ہی ہوئی تھی کہ کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے نور الحق کی آواز لگی اور رونے کی آواز قریب آ رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ نور الحق کی آواز ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہ تو نور الحق کے دودھ پینے کا وقت ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے لپکی۔ رشیدہ اس حال میں اندر آئی کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ گود میں نور الحق تھا، جسے سنبھالنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا، اور اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی۔ انہیں سنبھالیں بی بی جی، رشیدہ روحانی ہو رہی تھی۔ اس کی سانسیں ناہموار تھیں۔ ادھر ارجمن کو دیکھتے ہی نور الحق کا رونا موقوف ہو گیا، اور اس نے دونوں ہاتھ ماں کی طرف پھیلا دیے۔ ارجمن نے اسے گود میں لیا۔ گود میں آتے ہی وہ سسکیاں لینے لگا۔ اس کے رونے میں بڑی مظلومیت اور شکایت تھی۔ ارجمن دیوانہ وار اسے چومنے لگی۔ بچہ خاموش ہو گیا۔ سوری میرے بیٹے، ارجمن سرگوشی میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ آپ تو بڑے صابر بچے ہیں، اتنا ہنگامہ کیوں مچایا آپ نے؟ صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے، رشیدہ نے معنی خیز لہجے میں اسے بتایا۔ ارجمن نے اس کے ہاتھ سے دودھ کی بوتل لی اور عارف کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد وہ بستر پر گئی۔ نور الحق اب بول بھی رہا تھا اور اب بہت تیزی سے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ آ جاؤ بیٹے،
کچھ دیر بعد ارجمن کو احساس ہوا کہ نور الحق سو چکا ہے۔ اس نے اسے بڑی نرمی اور آہستگی سے بستر پر لٹا دیا، پھر اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے کھڑکی کھول کر فیڈر کا دودھ باہر گرا دیا۔ وہ یہ سوچ کر لرز رہی تھی کہ اگر وہ پھوپھا جان کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی تو کیا ہوتا۔ وہ باہر نکلی تو جواد اور صوفیہ اپنے اپنے کمرے میں تھے، البتہ رشیدہ وہیں موجود تھی۔ رشیدہ نے اسے تفصیل بتانے کے بعد کہا، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے بی بی صاحبہ، ایسے تو یہ راز کسی وقت بھی کھل جائے گا۔ ہمارے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا رشیدہ، اللہ ہی پردہ رکھنے والا ہے، ارجمن نے آہستہ سے کہا۔ ارجمن کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ عبدالحق کے معمولات تو وہی تھے، بلکہ شاید اس کی جھنجھلاہٹ اور بڑھ گئی تھی۔ ارجمن سو تو جاتی تھی لیکن وہ بہت گہری نیند نہیں سو پاتی تھی۔ عبدالحق سونے کے لیے کمرے میں آتا تو خوف سے اس کی نیند اچٹ جاتی۔ اسے ڈر لگتا کہ شاید اس کے ساتھ پھر وہی کچھ ہونے والا ہے، اور جب تک عبدالحق سو نہ جاتا اس کی دوبارہ آنکھ نہ لگتی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے جسمانی اثرات تو زائل ہو چکے تھے، لیکن روح کے زخم آسانی سے بھرنے والے نہیں تھے۔ اس رات اس کی عزت نفس روندی گئی تھی، اور اسے بحال بھی روندنے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عبدالحق اگر اس وقت نیند میں نہیں تھا تو بھی کم از کم اپنے آپے میں ہرگز نہیں تھا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق کتنا حساس آدمی ہے، دوسروں کا حد درجہ احساس کرنے والا۔ وہ تو اس سے صرف معذرت پر اکتفا نہ کرتا بلکہ تلافی کی کوشش کرتا اور کرتا رہتا، اس پر مطمئن بھی نہیں ہوتا، لیکن اسے تو یاد ہی نہیں تھا۔ اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے زخم بھول گئی اور اسے عبدالحق کی فکر لاحق ہو گئی۔ یہ قیاس کرنا بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ کون سی پریشانی ہو سکتی ہے جس نے عبدالحق جیسے اللہ سے رابطہ رکھنے اور رجوع کرنے والے کو اس حال کو پہنچا دیا ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ اس معاملے کا تعلق اللہ سے ہی ہے۔ دنیاوی معاملات میں عبدالحق کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اور ہوتی بھی تو وہ اس کے لیے اتنا پریشان ہونے والا نہیں تھا، اور عبدالحق تو وہ تھا جو اللہ کی محبت کے سفر پر نکلا تھا، اس سے اس کے تمام حقوق معاف کرا کر۔ ایسے آدمی کی پریشانی، اور پریشانی بھی ایسی کہ اس سے اس سلسلے میں اماں تک سے کوئی بات نہیں کی تھی، یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہوگی، اس نے سوچا۔ کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے ان سے، مگر اس سے کیا؟ وہ جانتے ہیں کہ بندہ صدقے دل سے توبہ کرے تو اللہ ہر گناہ بخش دیتا ہے۔ میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ وہ جو ہفتہ اور اتوار کو ان کا معمول تھا کہ وہ قرآنی آیات پر تبادلہ خیال کرتے تھے، اس پریشانی میں وہ بھی موقوف ہو گیا تھا، اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کے درمیان کوئی رابطہ ہی نہیں رہا تھا۔ سچ بات ہے، اس کا تو عبدالحق سے رابطہ اللہ ہی کے توسط سے ہے۔ تو پھر کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ عبدالحق کو کم از کم اس معمول کے بارے میں یاد ہی دلا دے، اور وہ دن بھی ہفتے کا تھا۔ عبدالحق مایوسی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا، سینے کا پتھر تو جوں کا توں رکھا تھا، وہ تو کم ہی نہیں ہوا تھا۔ اب اس کا دل استغفار میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس آیت مبارکہ پر غور کرنے لگا، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی۔ کون سا منظر؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا، لیکن اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اسی وقت ارجمن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں مخل تو نہیں ہو رہی ہوں آغا جی؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ارجمن؟ آپ کو کچھ یاد دلانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ آج ہفتہ ہے۔ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو پھر؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہمارا ایک معمول تھا ہفتے اور اتوار کے دن کا، جو کئی ہفتوں سے رکا ہوا ہے اور مجھے اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ کس معمول کی بات کر رہی ہو؟ قرآن پر تبادلہ خیال۔ اور عبدالحق کے ذہن میں ایک دم روشنی سی ہو گئی۔ واقعی نقصان تو مجھے بھی ہو رہا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پایا، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے پہلے یاد کیوں نہیں دلایا؟ آپ اتنے مستغرق ہوتے تھے کہ ہمت نہیں ہوئی۔ آؤ بیٹھو نا۔ ارجمن بیٹھ گئی۔ عبدالحق نے اسے وہ آیت مبارکہ سنائی۔ میں اس وقت اس پر غور کر رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس منظر کی بات ہے۔ آپ کو یاد نہیں؟ عبدالحق نے شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔
یہ وہ گائے والا معاملہ ہے جس کی قربانی کا اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا۔ عبدالحق نے بے صبرے پن سے اس کی بات مکمل کر دی، جس کے سلسلے میں انہوں نے بڑی ٹال مٹول اور حجت کی تھی کہ کس عمر کی ہو، کیسا رنگ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جی وہی، اور بالآخر انہوں نے انشاءاللہ کی برکت سے اس کی قربانی کر دی تھی۔ جی ہاں، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت یا ہڈی سے ایک مقتول کے جسم پر ضرب لگاؤ۔ ہاں، اور اس کے نتیجے میں وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا اور پھر دوبارہ مر گیا تھا۔ عبدالحق کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن کھل گیا ہے۔ جی آغا جی، اس واقعے کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کھلی اور روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود بندہ یقین نہ کرے تو اس کا دل پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اس واقعے میں اللہ نے مردے کو نہ صرف زندہ کر دکھایا بلکہ اس سے گواہی بھی دلوائی۔ اس کے بعد اگر دیکھنے والے اس میں شک کریں کہ اللہ قیامت کے دن سب کو اٹھا کر حساب لے گا تو ان کے لیے تباہی ہے، اور دل کا پتھر سے بڑھ کر سخت ہو جانا بہت بڑی تباہی ہے۔ عبدالحق نے جھرجھری لے کر یوں بدن چرایا جیسے جسم پر کوئی کوڑا لگا ہو۔ پھر اس نے جلدی سے کہا، بنی اسرائیل کو تو اللہ نے بے شمار نشانیاں دکھائیں، اتنی نشانیاں کہ کسی قوم کو بھی نہیں دکھائی گئیں۔ بے شک قرآن بتاتا ہے کہ پھر بھی وہ سرکشی کرتے رہے۔ دریا کا پھٹ کر انہیں راستہ دینا اور آل فرعون کا غرق ہونا، اس کے بعد صحرا میں دھوپ کی شکایت کی تو اللہ نے انہیں سایہ ابر عطا فرمایا، بھوک کی شکایت کی تو بغیر کسی محنت مشقت کے انہیں اعلیٰ ترین رزق عطا فرمایا، پیاس کا گلہ کیا تو پانی کے 12 چشمے بے آب و گیاہ صحرا میں عطا فرمائے تاکہ 12 قبیلوں کے درمیان پانی پر فساد نہ ہو۔ لباس میسر نہیں تھا تو لباس کو بوسیدگی اور بدبو اور میلے پن سے پاک کر دیا۔ اللہ نے انہیں آل فرعون سے زیادہ نشانیاں دکھائیں، جی کہیں زیادہ۔ سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ وہ انہیں ایک کے بعد ایک نشانی دکھاتا رہا اور ہر نشانی پہلے سے بڑی ہوتی تھی۔ عبدالحق نے کہا، لیکن بنی اسرائیل کو ان سے زیادہ نشانیاں دکھائیں۔ جی ہاں، لیکن آل فرعون غرق کر دیے گئے اور بنی اسرائیل آج بھی موجود ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی، ارجمند نے کہا۔ بظاہر تو دونوں میں ایک ہی فرق نظر آتا ہے، آل فرعون کافر تھے اور بنی اسرائیل اہل ایمان اور اہل کتاب تھے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اس نے ان پر بڑی عنایات کیں، انہیں اپنے عہد کے تمام لوگوں پر مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی، لیکن وہ ناشکرے بھی تھے اور سرکش بھی۔ اپنے مفادات انہیں بہت عزیز تھے، اس لیے وہ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے تھے، کتاب میں تحریف کرتے تھے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ یوں انہوں نے خود کو اللہ کی رحمت سے دور کیا اور اس کے غضب کو پکارا۔ پھر ذلت، رسوائی اور در بدری ان کا مقدر بن گئی، یعنی اہل کتاب اور ایمان لانے کی وجہ سے وہ نیست و نابود ہونے سے بچ گئے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے آغا جی، مگر ایک حقیقت ہے یہ کہ آل فرعون کے بعد کوئی قوم اللہ کے قہر و عذاب میں تباہ نہیں کی گئی۔ قرآن کی زبان میں یوں کہیں کہ پھر کسی قوم کی جڑ نہیں کاٹی گئی۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتی، میری سمجھ میں اس کی وجہ آتی ہے۔ عبدالحق نے کہا، مجھے بھی بتائیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی، دین مکمل ہوا اور شریعت بھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا تو قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما دی۔ جی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دل کو لگتی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہودی شرک اور انکار کیسے کرتے ہیں۔ وہی تو اللہ کے بارے میں شاید سب سے زیادہ جانتے تھے، بس انہوں نے اللہ کو اعلانیہ نہیں دیکھا، باقی تو سب کچھ انہیں دکھا دیا گیا۔ عبدالحق کے لہجے میں حیرت تھی۔ ارجمند چند لمحے کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر بولی، مجھے ایک خیال آتا ہے، کہیں یہ اس سامری کے بچھڑے کی وجہ سے تو نہیں ہوا؟ دیکھے نا، اللہ نے سمندر پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنایا، وہ بحفاظت پار اترے اور ان کے پار ہوتے ہی ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر برابر ہوا اور اس نے فرعون اور ان کے پورے لشکر کو نگل لیا۔ یہ بہت بڑی نشانی دیکھی تھی انہوں نے۔
اس وقت جب وہ کمزور، بے بس اور محکوم تھے، اللہ نے انہیں نجات دلائی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا اور وہ اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے چلے گئے۔ ان کے غیاب میں بچھڑے والا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے فوراً بعد ہی وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، اور وہ بھی اس حد تک کہ انہوں نے اپنے محسن پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام کو اس حد تک دبا لیا تھا کہ انہیں جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ عبدالحق نے کہا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے کفر کے سبب وہ بچڑا ان کے دل میں رچ بس گیا تھا، تو ممکن ہے اس بچڑے کی پرستش سے ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہوں اور اس وجہ سے وہ بار بار شرک کرتے ہوں۔ نہیں ارجمن، عبدالحق نے پرخیال لہجے میں کہا، اس پر تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق کفارہ ادا کر دیا تھا۔ میں نے تفسیر میں پڑھا ہے انہوں نے بڑی تعداد میں خود کو قتل کیا تھا، یعنی وہ خطا ان کی بخش دی گئی تھی۔ اللہ بہت مہربان تھا ان پر، ان کی تو بڑی بڑی خطائیں بخش دی گئیں، لیکن وہ تھے ہی کچھ عجیب۔ کیا کہوں، عبدالحق نے کہا اور سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر سر اٹھاتے ہوئے بولا، بس ایک ہی لفظ آتا ہے میرے ذہن میں ان کے لیے۔ ارجمن سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ظاہر میں بالآخر عبدالحق نے کہا، وہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل ذہنیت کی قوم تھے، جو آنکھوں کے سامنے ہے جب تک ہے سو حقیقت ہے، اور نگاہوں کے سامنے سے ہٹا تو خواب۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ارجمن نے اس کی تائید کی۔ طور کو اپنے پیروں پر معلق دیکھا تو سب کچھ مان لیا، اور بعد میں اس کی دہشت یاد ہی نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، اللہ کی آواز میں احکام سنے، اور واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان میں رد و بدل کرنے لگے۔ بچوں کی سی ذہنیت تھی ان کی۔ عبدالحق نے کہا، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں، پھر ایک بت پرست قوم کو دیکھا تو پیغمبر علیہ السلام سے فرمائش کرنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دو۔ عبدالحق کو پہلی بار اپنا بوجھ ہلکا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس گفتگو سے اسے بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں آتا ہے آغا جی کہ یہ تکبر کا معاملہ ہے۔ تکبر پر عبدالحق کو اپنا خیال آ گیا۔ وہ نظریں چرانے لگا۔ بات شرک کی ہو رہی ہے، یہ تکبر کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں آغا جی، مشرک بھی ایمان لے آئے اور توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن متکبر کی بخشش نہیں۔ عبدالحق کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرک کے ہی بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تکبر شرک سے بھی بہت بڑا گناہ ہے آغا جی، ارجمن نے کہا۔ وہ کون ہے؟ جس کے لیے مہلت تو قیامت تک کی ہے لیکن بخشش نہیں۔ شیطان، عبدالحق نے زیر لب کہا۔ کیوں؟ شرک تو شیطان نے کبھی کیا ہی نہیں۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں، اس کے بارے میں یہی پڑھا کہ وہ موحد ہے۔ میرے پاس علم نہیں آغا جی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ قیامت کے دن کوئی موحد جہنم میں نہیں جائے گا، جبکہ شیطان کے بارے میں اللہ فیصلہ کر چکا ہے۔ بات تمہاری معقول ہے، لیکن دیکھیے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا اللہ سے ڈرے بغیر تو نہیں رہ سکتا، اور ڈرنے والا گناہ کیسے کرے گا؟ عبدالحق نے اعتراف کیا۔ فطرت میں ہے، اس لیے گناہ کے بعد ڈرے گا تو توبہ کرے گا، اسی لیے اللہ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اسے معبود واحد مان کر اس سے ڈر رہا ہے۔ شیطان تو موحد ہے ہی نہیں، جبکہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا۔ وہ معلم الملکوت تھا، جانتا تھا اللہ واحد اور احد ہے۔ جی ہاں، اس نے شرک نہیں کیا۔ شرک کرنے والے مرعوب لوگ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں۔ وہ کوئی طاقت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں تو اس کے آگے سر جھکا کر شرک کرتے ہیں، کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا۔ لیکن شیطان نے تکبر کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی اللہ نے جسے اس سے افضل کہا، اس نے اسے حقیر جانا۔ روبرو اللہ کے حکم سے انکار کیا تو اس نے شرک نہیں کیا، اس نے خود اللہ کے شریک بننے کی جسارت کی۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا۔ شرک تو اس کے سامنے بہت چھوٹی چیز ہے۔ مشرک تو خود کو حقیر سمجھتا ہے تبھی شرک کرتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں جانتے ہوئے اسے چیلنج کرنا، کبیریائی تو صرف اللہ کو زیب دیتی ہے آغا جی۔
عبدالحق پر لرزہ چڑھ گیا۔ اللہ کے سامنے اپنی تعریف اور توصیف کرنا، اس کی کسی مخلوق پر اس کے فیصلے کے برعکس اپنی فضیلت اور برتری بیان کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے اور صرف اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، یہ تو چیلنج ہے، بغاوت ہے، اور بغاوت کے لیے تو دنیا کے قانون میں بھی انتہائی سزا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے متکبر لوگ گزرے ہیں، وہ سب شیطان کے چیلے تھے، شیطان کی سنت پر عمل کرنے والے۔ ارجمند نے کہا، مگر فانی انسان تھے، اللہ نے انہیں ڈھیل دی، انہیں تکبر میں اور آگے بڑھایا، پھر انہیں نہایت ذلیل و حقیر کر کے خاک میں ملا دیا۔ بے شک، عبدالحق نے کہا، بات سے بات نکلتی ہے تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں غور و فکر کرنے کو کہا۔ وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے نا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ مثال دے کسی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر شے کی۔ جی آغا جی، میں اس پر غور کرتا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، پھر سمجھ میں آیا۔ اللہ نے فضل فرمایا، جب میں نے تفسیر میں نمرود کے انجام کے بارے میں پڑھا تو سمجھ میں آیا۔ مجھے بھی بتائیے نا، نمرود نے اللہ سے جنگ کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اللہ نے اس سے لڑنے کے لیے صرف مچھروں کو بھیجا، اور مچھروں نے نمرود سمیت اس کی پوری فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ نمرود کی موت میں بہت بڑی عبرت ہے کہ ایک مچھر اس کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا، اس کے دماغ سے سارا تکبر نکل گیا اور اس کی موت نہایت اذیت ناک تھی۔ تو سچ ہے کہ اللہ حقیر سے حقیر چیز کی مثال دیتے ہوئے کیوں شرمائے؟ وہ جب چاہے کسی حقیر ترین چیز کو انسان تک پر غالب فرما دے، وہ چاہے تو کمزور اور حقیر کو طاقتور بنا دے۔ کیا ہم کسی بھی شے کے حقیر کہنے کا حق رکھتے ہیں؟ اور رہی بات اللہ کی، تو اس کے لیے سب حقیر ہیں۔ اصحاب فیل کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے، اور مکھی والی آیت کے بارے میں تو تم نے ہی مجھے بتایا تھا کہ مکھی اگر تم سے کچھ چھین کر اڑ جائے تو تم تمام انسان مل کر بھی اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ عبدالحق نے اقرار میں سر ہلایا۔ اللہ کے چیلنج کا کون سامنا کر سکتا ہے؟ اللہ نے ہر تکبر کرنے والے کو خاک میں ملا دیا۔ یہ کہتے ہوئے عبدالحق نے جھرجھری سی لی، اسے اپنے تکبر کا خیال بار بار آتا تھا، لیکن سب سے بڑے شیطان کو اتنی مہلت کیوں دی؟ ارجمن چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، اللہ کی مصلحتیں وہی جانتا ہے، مگر غور کرنے پر سمجھ میں آتا ہے۔ شیطان اللہ کو جاننے اور ماننے والا تھا، اپنی اوقات بھی جانتا تھا اور اللہ کی بے پناہ قدرت سے بھی واقف تھا۔ منہ سے بات نکلتے ہی سمجھ گیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مرتبہ مقام سب گیا، اب تو راندہ درگاہ ہی ہونا ہے، مہلت کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ مہلت اس کے لیے ضروری تھی، وہ آدم علیہ السلام کی نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس کے خیال میں انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، اولاد آدم کو ذلیل و خوار کرنا اور انہیں اپنی سزا میں شریک کرنا، یعنی جہنم کی ابدی زندگی میں۔ اس نے چیلنج کیا کہ جسے تو نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو مجھے مہلت دے تو میں ان سب کو تیرے خلاف کر کے خود سے ملا لوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور جو تیری بات نہیں مانیں گے ان کے لیے جنت ہے۔ جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی۔ لیکن اللہ نے اسے سزا کی بجائے مہلت کیوں دی؟ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اس سے کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا، بلکہ وہی قیامت کے دن سب سے پوچھے گا۔ بے شک، لیکن اس کی ایک سنت بھی ہے، وہ اس کے بارے میں بتاتا بھی ہے، ہمیں سوچنا تو چاہیے، غور کرنے کا حکم دیا ہے اس نے۔ میں اس کی عاجز اور بے علم بندی ہوں آغا جی، میں بھی عاجز اور بے علم ہوں، مگر وہ آپ ہی رہنمائی فرماتا ہے۔ ایسی بات ہے تو مجھے بھی بتائیں۔ کئی زاویے ہیں، کوئی اللہ کو چیلنج کرے تو وہ اسے قبول نہ کرے، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ بے شک آغا جی، سبحان اللہ، اور وہ کسی جان پر ظلم نہیں کرتا، وہ عدل ہے، حجت تمام کیے بغیر وہ آخری فیصلہ نافذ نہیں فرماتا۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کے اور قرآن پاک نازل فرما کے اس نے انسانوں اور جنوں پر حجت تمام کر دی، صرف مہلت رہ گئی ہے۔ مہلت کب تک؟ وہ تو انفرادی ہے، ہر فرد کے لیے نزاع سے پہلے تک،
اللہ سب جانتا ہے، بندہ رجوع کرے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو وہ قبول فرما لے گا۔ عمر بھر کے گناہ ایک پل میں بخشے جاتے ہیں، ایسی ہے اس کی رحمت۔ بے شک آغا جی، الحمدللہ۔ اور ایمان والوں سے بھری ہوئی جنتیں شیطان کی شکست کا ثبوت ہوں گی۔ یہ تو طے ہے کہ تکبر شرک سے بہت بڑا ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ تو خود کو اللہ کا شریک بنانا، خود کو اس کا ہمسر سمجھنا ہے، نعوذ باللہ۔ عبدالحق نے جھرجھری لی۔ لیکن ارجمن، سب سے بڑا تکبر تو شیطان نے ہی کیا، اور جو لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے وہ تو جہالت میں، بے خبری میں کیے نا، جبکہ شیطان نے جان کر سب کچھ کیا۔ وہ تو حقیقت سے واقف تھا، لیکن دعوے کرنے والے دنیا میں ہی ذلت کے ساتھ مٹا دیے گئے، اور مٹتے ہوئے ان میں سے ہر ایک پر حقیقت بھی کھل گئی۔ ہاں یہ تو ہے۔ ارجمن اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں آقا جی؟ عبدالحق چند لمحے ہچکچایا، پھر بلاخر اس نے کہا، ضرور پوچھو۔ آپ پچھلے کافی عرصے سے کچھ پریشان ہیں۔ ہاں ہوں تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے؟ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، جو بات اللہ اور بندے کے درمیان ہو اسے کسی اور پر کھولنا مناسب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کسی کی کسی معمولی اور غیر متعلق بات سے بھی اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ عبدالحق خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا یہ تو بتا دیں کہ آپ نے جو اپنی منزل مقرر کی تھی اس کی طرف تو بڑھ رہے ہیں نا؟ وہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان کی بات ہے، عبدالحق نے بے رخی سے کہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اکیلے یہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے وہ تھک گیا ہے، بات کرنے سے شاید کچھ ہلکا ہو جائے، البتہ پوری بات بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ منزل تو بہت دور کی بات ہے ارجمن، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا اپنے رب سے رابطہ ہی نہیں رہا۔ اللہ نہ کرے، ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ؟ ارجمن تڑپ ہی گئی۔ ایسا ہی ہے، کچھ بتائیں تو۔ عبدالحق پھر ہچکچایا۔ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، بہت بڑا گناہ، مجھے احساس ہی نہیں ہوا، احساس دلایا گیا تو میں اللہ سے بہت ڈرا، بہت نادم ہوا۔ میں نے صلاۃ التوبہ پڑھی، استغفار کیا، لیکن توبہ قبول ہونے کی کوئی نشانی مجھے نظر نہیں آئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی، ارجمن نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ جب سے اب تک میری آنکھ بھی نم نہیں ہوئی ہے ارجمن نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں آغا جی، ارجمن نے کہا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے، اور ٹھیک ہونے کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ میں انشاءاللہ اس کمرے سے جاتے وقت آپ کو اس کا ثبوت دے کر جاؤں گی، لیکن اس وقت میں آپ سے ایک اور بات کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ اجازت؟ چھوٹا منہ بڑی بات والا معاملہ ہے آغا جی، ارجمن نے بے حد عاجزی سے کہا۔ اللہ جسے چاہے بڑی بات عطا فرما دیتا ہے، منہ تو سبھی کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ کا معاملہ نہ ہوتا تو میں کبھی زبان نہ کھولتی۔ کچھ بولو تو۔ جب سے آپ نے اپنی اللہ سے محبت کی آرزو کے بارے میں مجھے بتایا، میں آپ کے لیے کسی وقت بھی دعا کرنا نہیں بھولی۔ لیکن آغا جی، یہ بہت بڑی آرزو ہے، اللہ عطا فرما دے تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں، لیکن اللہ کی رحمت، اس کے فضل و کرم اور اس کی عطا سے لو لگاتا ہوں۔ مگر اس کے لیے اللہ کے بنیادی احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کوتاہی ہوگی تو بات کیسے بنے گی؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تم میری کسی کوتاہی کی نشاندہی کرنا چاہتی ہو تو جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ بات یہ ہے آغا جی کہ حقوق العباد کو احسن طریقے سے ادا کیے بغیر آپ اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ کی محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ عبدالحق سن ہو کر رہ گیا۔ آپ کو برا لگا ہے آغا جی؟ ارجمن کے لہجے میں معذرت تھی۔ ارے نہیں، ہرگز نہیں، عبدالحق نے جلدی سے کہا۔ حقوق العباد سے کوتاہی تو بہت آسان ہے۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ تم مجھے بتاؤ نا، کیا کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے؟ تو میں نے دیدہ دانستہ کوتاہی کی ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں خوف اور آواز میں لرزش تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں آغا جی، ارجمن نے اسے دلاسا دیا۔ ہو جاتا ہے، کسی سے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، سب کا خیال رکھنے والے، لیکن اللہ سے محبت کی شدید آرزو نے آپ کو غفلت میں مبتلا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو۔ ارجمن اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال میں آپ نے اپنے ننھے معصوم بیٹے کا حق ادا کرنے میں ظالمانہ کوتاہی کی ہے۔
جبکہ وہ زبان سے شکایت بھی نہیں کر سکتا، آپ اسے نظر انداز کر کے اس کا دل دکھاتے رہے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں جا رہی ہوں تاکہ آپ تنہائی میں سکون سے بیٹھ کر اس پر غور کر سکیں۔ عبدالحق کے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ارجمن دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر باہر نکلنے سے پہلے اس نے پلٹ کر عبدالحق کو دیکھا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جانے سے پہلے میں آپ کو اس کا ثبوت دے کر جاؤں گی کہ انشاءاللہ آپ کے سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبدالحق منتظر نگاہوں سے اسے تکتا رہا۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، ارجمن نے کہا۔ آپ سورہ زمر کے 6 رکوع کی پہلی آیت غور سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔